السلام علیکم، پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ۔ آج کے جرم انجام میں ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے بھی لاہور کے علاقے باغوان پورہ میں، جہاں ایک خاتون کو بازار میں بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ شالیمار پولیس اسٹیشن میں مقدمہ تو درج کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ معاملہ ہے کیا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے خواتین پر اس طرح کے تشدد کے حوالے سے سخت احکامات ہیں۔ کیوں خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور تشدد کرنے والے کون تھے؟ یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ خواتین کے خلاف کوئی ان کو ہراساں کرتا ہے یا کوئی ان کی حرمت پر انگلی بھی اٹھاتا ہے تو وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، کیونکہ آپ کی چیف منسٹر ایک خاتون ہے۔ میرا یہ خواب ہے کہ پنجاب ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے لیے محفوظ ترین جگہ بنے۔ بھتیجے میرے پر لگاتار اسی طرح تشدد کرتے آ رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں۔ میری پکار نہیں سنی جاتی، اب انہوں نے انتہا کر دی ہے، میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ یہ میری پراپرٹی میں بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، میرے پیسے بھی جنہوں نے دینے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے۔ انہوں نے راڈ سے اور کو سے مجھے زخمی کر دیا۔ ملزم نہیں پکڑے، ملزم کبھی بھی نہیں پکڑے انہوں نے۔ کہتے تمہیں قتل کریں گے، ہم زندہ نہیں رکھیں گے تم۔ انہوں نے میرے پہ فائرنگ کی، پھر انہوں نے میرا میٹر اتار لی، پھر انہوں نے اسی کا آؤٹ ڈور اتار، پھر انہوں نے عورتیں بھیجی، میرے پہ تشدد کیا عورتوں نے۔ میری دکان پہ ڈاکہ ڈالا، پھر انہوں نے میرے گھر کے پیچھے آگ لگائی۔ میری سنوائی نہیں ہوتی، میں تھک گئی تھی، میری ہڈیاں دکھتی ہیں، میری سنوائی نہیں ہوتی شالیمار تھانے۔ سی پی 2-3 دفعہ گئی، بھائی جی کے آفس میں بھی میں بار بار گئی۔ سارے پروف میرے پاس ہے، ساری درخواستوں کی لسٹیں میرے پاس ہے۔ میں مریم نواز سے بس التجا کرتی کہ مجھے انصاف دیا جائے۔ پروگرام کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور کا ایک علاقہ ہے باغوان پورہ، اور باغوان پورہ بازار ہے جہاں پہ اس قدر بے ایمانہ ایک خاتون کے اوپر تشدد ہوتا ہے، اور بازار میں لوگ جو ہے وہ تشدد ہوتا بھی دیکھتے ہیں۔ کئی سارے لوگ وہاں پہ گواہ بھی ہیں، لیکن اس عورت کو، اس خاتون کو بچانے کی اور چھڑانے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ پولیس اسٹیشن ہے شالیمار پولیس اسٹیشن، شہر لاہور ہے، لیکن جب ہم نے اس خوفناک واقعے کی بات سنی لوگوں کی زبانی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ لاہور شہر نہیں ہے، شاید یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون راج ہے۔ اور ایک نہتی خاتون جو بیوہ ہے، جس کے نہ تو کوئی اس کا سہارا ہے نہ کوئی اس کا آسرا ہے، اس کو تشدد کا، بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس تشدد کو دیکھ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو اعلان کیا جا چکا ہوا ہے، اور اس پہ بہت سختی سے وہ عمل درآمد بھی کرواتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ خواتین اور بچے ان کی ریڈ لائن ہے، ڈیڈ لائن ہے۔ لیکن جب ہم اس سٹوری پہ کام کرتے ہیں، اس کو زیادہ ڈیپلی دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہی ملزم جو بیوہ خاتون کو بازار میں اس طرح تشدد کرتا ہے، وہ پہلے بھی اسی خاتون کے مقدموں کا ملزم بھی ہے۔ 7 مقدمے غالباً اس پہ ہو چکے ہیں، اور بہت ساری ایسی FIRs ہے جس کی درخواستیں دی گئی، تھانوں کے چکر لگائے گئے، لیکن مقدمہ درج نہ ہوا۔ اب اس خاتون کو کون انصاف دلائے گا؟ یقیناً یہ پولیس کا کام ہے، پولیس کی ذمہ داری ہے، لیکن گزشتہ دنوں اس کو کیوں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کون وہ شخص ہے، کون سا وہ بااثر شخص ہے جو تشدد بھی کرتا ہے اور تھانے میں بھی جاتا ہے اور پولیس اس کو گرفتار نہیں کرتی؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ لیکن کوئی بھی بات ہو، کسی بھی خاتون کو آج کے دور میں، اور خاص کر مسلم لیگ نون کے اس دور میں جب چیف منسٹر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز ہیں، اور اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جائے، یا تو یہ لگتا ہے کہ پولیس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، یا پھر کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ معاملہ جاننے کے لیے وہی متاثرہ خاتون، جس کی تصاویر ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی بلر کر کے دکھا رہے ہیں کہ اتنا تشدد کیا گیا، اتنا بے ایمانہ تشدد کیا گیا کہ خون بہتا ہے،
لوہے کے راڈ مارے جاتے ہیں. ایک بوڑھی اور بزرگ عورت جو بیوہ ہے, یہ معاملہ ہے کیا, یہ خاتون کی زبانی جانتے ہیں. آپ یہ بتائیے گا آپ کا کیا نام ہے؟ زاہدہ پروین. زاہدہ صاحبہ, یہ جو آپ کے چہرے کا حال ہے کس نے کیا؟ یہ میرے بھتیجوں نے کیا ہے. بھتیجوں نے کیا؟ جی میرے کون بھتیجوں ہے؟ نے کیا. کیا نام ہے ان کا؟ اور ایک داد ہے اور ایک 3 بھتیجے. میرے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بھتیجے میرے پر لگاتار اسی طرح تشدد کرتے آ رہے ہیں, کتنے سال ہو گئے ہیں, لیکن میری سنوائی نہیں ہوتی, میری پکار نہیں سنی جاتی. اب انہوں نے انتہا کر دی ہے, میرا کوئی آسا نہیں ہے. یہ میری پراپرٹی میں بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں, میرے پیسے بھی جنہوں نے دینے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے, میرے سے زیادتی کر رہے ہیں. اچھا, جو آپ کی ایف آئی آر میں نے پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے کوئی 17 لاکھ روپے آپ نے دیا کوئی گولڈ لینے کے لیے, سونا لینے کے لیے. پہلے وہ ایف آئی آر کی بتائیں, کیسے آپ نے ایف آئی آر کروائی اور کیا واقعی آپ نے 17 لاکھ روپیہ دیا, اور کیا اس معاملے کو ذرا پہلے بتا. میں نے 17 لاکھ اس کو دیا تھا کہ مجھے گولڈ لا دے, یہ بھتیجے کو. ٹھیک ہے, ہم کو دونوں تھے کہ مجھے یہ آپ کے بھائی کے بیٹے؟ جی میرے بھائی کے بیٹے ہیں, کہ مجھے گولڈ لا دے. انہوں نے لا کے دیا. یہ 2018 کی بات ہے, ان کو میں نے لا کے دیے. انہوں نے مجھے ٹالتے رہے. پھر 2021 کو میں نے مطالبہ کیا, انہوں نے نہ مجھے گولڈ لا کے دیا نہ انہوں نے مجھے پیسے دیے. بڑی پھر میں نے بھاگ دوڑ کی, CCPO بھی گئی, ہر جگہ پہ گئی. پھر یہ DSP صاحب ہیں صفدر رضا سہیل قاسمی, جو اس وقت تھے, اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں. جی, ان کے میں آفس میں گئی, ان سے بات کی. انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس بی بی کے پیسے دو. پھر انہوں نے ڈن کیا کہ ہم 1 لاکھ روپے ہر مہینے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ 2019 کا دینا شروع کیا. 8 سال میں انہوں نے صرف مجھے 6 لاکھ دیا ہے. یہ پرسوں 22 تاریخ کو بھی انہوں نے مجھے 50,000 روپیہ تھانے میں دیا, جبکہ انہوں نے لاکھ دینا تھا. ٹھیک ہے, میں نہیں لے رہی تھی. پھر تھانے میں آپ گئیں؟ جی میں تھانے میں گئی, شالیمار جب آپ تھانے میں. کو تشدد کیا جاتا ہے تب آپ تھانے سے آ رہی تھی؟ جی میں بالکل تھانے سے آ رہی تھی. پولیس کا بھی خوف نہیں ملزمان کو؟ جی ایسے ہی ہے. پھر میں آئی 50,000, اتنے کہ میں 2 دن بعد دوں گا. جب میں آ رہی تھی تو پھر انہوں نے میرے راستے پہ میرے ساتھ زیادتی کی. میں اپنے گھر کے نیچے کھڑی تھی تو انہوں نے راڈ سے اور کو سے مجھے زخمی کر دیا. مجھے انصاف نہیں مل رہا. پلیز میں مریم نواز سے بس التجا کرتی کہ مجھے انصاف دیا جائے. مار مار کر انہوں نے میرا برا حال کر دیا, میری شکل بگاڑ دی انہوں نے. اچھا, تو تھانے سے جب آپ واپس آتی ہیں اور آپ کو اس طرح سے تشدد کرتے ہیں, پھر آپ 15 پہ کال کرتی ہیں؟ جی میں نے 15 پہ کال کوشش کی کرنے کی, لیکن اس نے موبائل چھیننے کی کوشش کی. پھر میں نے 1-2 دفعہ کی لیکن کال لگی نہیں. تو ادھر لوگ بھی تھے؟ کیا وقت تھا, کس وقت؟ تقریباً 8:30 بجے کا ٹائم رات کا وقت تھا؟ جی رات کا ٹائم تھا, 8:30 بجے. بازار کھلا ہوا تھا, کسی نے نہیں چھڑایا, بازار کھلا ہوا تھا. پھر جب میرا بلڈ نکلا میں نے ایسے دبایا, بلڈ کی ایسے وہ کلاٹ سے نکلے. پھر میں نے دبایا. پھر میں نے کسی کو کہا کہ مجھے شالیمار ہاسپٹل لے جائیں. پھر میں شالیمار ہاسپٹل میں آئی, اور شالیمار تھانے میں آئی. پھر وہاں سے انہوں نے کہا کہ ان کو ہاسپٹل لے جائیں خواجہ. تو 15 پہ پولیس وہاں پہ نہیں آئی موقع پہ؟ نہیں, کیونکہ میں نے بتایا کہ میں نے 2 دفعہ کال کی ہے لیکن میری کال لگی نہیں. میرا موبائل بھی فون میں لت پاتا, میں خود بھی لت پاتی, کال ملی نہیں. تو بلڈ میرا لگاتار جاری تھا. تو پھر میں اسی حالت میں شالیمار تھانے چلی گئی. پھر انہوں نے مجھے فوراً کہا کہ آپ جا کے ملاحظہ کروائیں. تو پھر میں نے ملاحظہ کروایا. تو اب آپ کے ساتھ پرچہ ہو گیا, FIR ہو گئی, اور ملزم پکڑے گئے؟ نہیں, ملزم نہیں پکڑے. ملزم کبھی بھی نہیں پکڑے انہوں نے, کبھی بھی نہیں. انہوں نے بہت میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میری پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی انہوں نے. میں نے جب بھی کرائی FIR, کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. تھانے میں چکر لگا کے تھا کہ اکیلی اور تو میری سنوائی نہیں ہو رہی. مجھے انصاف نہیں مل رہا, مجھے تحفظ نہیں مل رہا. تو آپ کو کیوں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, کس وجہ سے؟ وہاں میں اکیلی اور تو میری پراپرٹی ہے, اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ. انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ مل کے تھوڑے پیسے اس کو دیے ہیں. پھر انہوں نے کورٹ میں کیس کیا. کورٹ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بقایا رقم دو تو تم پراپرٹی ہم آپ کو دیتے ہیں. ان کے پاس پیسے نہیں تھے, انہوں نے نہیں دیا. وہ کیس کا فیصلہ میرے حق میں ہوا.
پھر انہوں نے کیا میرا چھوٹی سی نیچے دکان ہے آفس اس پہ قبضہ کیا تھا, اس کا بھی انہوں نے سٹے لائے, میں نے کوس میں کیس کیا. اس کے بعد میرے حق میں فیصلہ ہوا, بیلف کے بھی آرڈر آ گئے. آپ کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے, بیلف کے بھی آرڈر آ گئے, بیلف کے بھی آرڈر آ رہے ہیں. تو بیلف کے ساتھ پولیس نے آنا ہوتا ہے قبضہ دلوانے کے لیے, تو وہ ہو گیا نہیں, وہ یہ بیلف کے ٹائم میں یہ دکان بند کر رکھتے ہیں, کھولتے نہیں ہیں. اچھا, ہاں جی. تو پھر اب آپ کی جو جائیداد ہے, جو پراپرٹی ہے, اس کو ہتھیانے کے لیے یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہاں جی, وہ کہتے ہیں تمہیں قتل کریں گے, ہم زندہ نہیں رکھیں گے تمہیں. یہ بھی کہا, یہ بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں. آپ نے کتنی ایف آئی آر ان پہ کروائی ہیں؟ 7 ایف آئی آر کروائی ہیں. وہ انہوں نے میرے پہ فائرنگ کی, انہوں نے میرے پہ فائر کیے. جی, میں بچ گئی اپنے گھر کے دروازے کے پاس. جی, میں نے وہ بھی کروائی ہے. دروازے کے پاس میں سائڈ پہ ہو گئی, دروازے پہ گولی کا نشان ہے, گولی دروازے کے پار ہوئی. پولیس نے موقع دیکھا ہوگا, پھر ایف آئی آر کی. جی بالکل دیکھا, لیکن میری انصاف نہیں ملا. پھر انہوں نے میرا میٹر اتار دیا بجلی کا. جی, پھر انہوں نے اے سی کا آؤٹ ڈور اتارا. پھر انہوں نے عورتیں بھیجی, میرے پہ تشدد کیا عورتوں نے, خواتین. میں شالیمار تھانے میں سب انسپیکٹر تھا سنی بشیر. میں ڈیلی جاتی تھی, وہ کبھی کہتا تھا آج ہو جائے گی, کل ہو جائے گی, کمپیوٹر ٹھیک نہیں ہے, ٹال مٹول کرتا رہا. انہوں نے وہ ایف آئی آر کی, اس کیس کو ہی دبا دیا انہوں نے. پھر انہوں نے میری دکان پہ ڈاکہ ڈالا. پھر انہوں نے میرے گھر کے پیچھے آگ لگائی. آگ بھی لگائی. وہ بھی ایف آئی آر ہوئی؟ نہیں, وہ میں نے نہیں کروائی تھی. ہاں جی, کیونکہ میری سنوائی نہیں ہوتی, میں تھک گئی تھی, میری ہڈیاں دکھتی ہیں, میری سنوائی نہیں ہوتی شالیمار تھانے میں. کوئی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, مجھے انصاف نہیں ملتا. میں اکیلی بہت بھاگ دوڑ کرتی, لیکن مجھے انصاف نہیں ملتا. میں التجا کرتی ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ مجھے انصاف دلایا جائے, میرا ساتھ دیا جائے. مجھے ان سے خطرہ ہے جان کا, مجھے تحفظ چاہیے پلیز. ہاں, یہ جو ایک سسٹم ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت پنجاب نے بہت سارے احکامات دے رکھے ہیں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے. اور عدالتوں میں اگر کیس ہے, اگر اس خاتون کی اگر کوئی بات غلط بھی ہے, کوئی کیس کا بھی معاملہ ہے, تو یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی خاتون کے اوپر اس طرح سے تشدد کیا جائے. 7 مقدمات درج ہیں ایک ہی پولیس اسٹیشن میں جس کی یہ خاتون مدعیہ ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 7 مقدمے درج کروانے کے باوجود, جس میں فائرنگ بھی ہے, جس میں چوری بھی ہے, جس میں آگ بھی لگائی گئی, اور خواتین کو بھیج کے تشدد کا نشانہ بھی بنوایا گیا, لیکن پولیس نے ان ملزمان کو نہیں پکڑا. بہت حیران کن بات ہے یہ میرے لیے کہ ایک طرف تو تمام افسران کھلی کچہریاں لگاتے ہیں, کھلی کچہریوں میں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں, اور جو لوگ کھلی کچہریوں میں نہیں پہنچ پاتے یا جن کو یہ نہیں پتہ کہ کسی بھی سینئر آفیسر کی کھلی کچہری میں پیش ہو کے تو اپنی داد رسی کروانے کا مطالبہ کرنا ہے, انصاف کے لیے اپیل کرنی ہے, تو کیا تھانوں میں ان کو انصاف نہیں مل سکے گا؟ یقیناً یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن جو کچھ ہوا یہ ہم ان کی زبانی آپ کو سنوا رہے ہیں, یہ اور کیا کہنا چاہتی ہیں یہ بھی ہم ان سے جانتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیں کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ تھانے میں پولیس آپ کی مدد نہیں کر رہی ہے, آپ کسی ایس پی صاحب کے پاس چلی جائیں, ایس ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں, ڈی اے جی صاحب کے پاس چلی جائیں, سی سی پی او صاحب کے پاس چلی جائیں, آئی جی صاحب کے پاس چلی جائیں؟ جی سر, میں ہر جگہ پہ آئی جی کے پاس بھی میں گئی تھی, وہاں پہ بھی میں نے 3-4 درخواستیں دی, وہ پلٹ کے شالیمار تھانے میں آتی, لیکن کوئی نوٹس نہیں تھا. میرے پاس سارے پروف ہیں, میں ہر جگہ بھی سی سی پی میں گئی, سی سی پی آفس بھی؟ جی, میں وہاں پہ 2-3 دفعہ کی. دیکھیں, آپ کے جو عدالتوں میں کیس ہیں وہ تو فیصلہ عدالت نے جو کرنا ہے وہ ہونا ہے, لیکن اس طرح سے آپ کو تشدد کا نشانہ بنانا, گھر کا بجلی کا میٹر چوری کر لینا, اے سی کا آؤٹر جو ہے وہ چوری کر لینا, خواتین بھیج کے تشدد کروانا, گھر پہ فائرنگ کروانا, اور اب یہ سرے بازار میں آپ کو اس طرح سے نہ صرف
رسوا کیا گیا بلکہ آپ کو بہت شدید زخمی کیا گیا، تو آپ کیا کہتے ہیں پولیس والے؟ بس کہتے ہیں کوشش کریں گے. پولیس والے کو پتہ ہے کہ میں اکیلی عورت ہوں تو مجھے بلاتے ہیں لیکن کام میرا نہیں کرتے. سی سی پی 2-3 دفعہ گئی، وہ بھی بس یہی کہتے ہیں، درخواست دیتی ہوں تو مار کر کے کہتے ہیں کہ شالیمار تھانے جائیں. مجھے سنا نہیں گیا، آج تک نہیں سنا گیا. آئی جی کے آفس میں بھی میں بار بار گئی، سارے پروف میرے پاس ہے، ساری درخواستوں کی لسٹیں میرے پاس ہے، لیکن میری سنوائی آج تک نہیں ہوئی. میں التجا جو آپ کے پاس اپلیکیشنز اگر ہیں تو وہ بھی ہم اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھائیں گے کہ کون کون سے آفیسر کے پاس آپ پیش ہوتی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے چہرے پہ تشدد ہے، یہ جو آنکھیں آپ کی سویل ہوئی ہیں اور آپ کے یہ دانت توڑے ہیں 2، یہ دانت ٹوٹ گئے. ہاں جی 2 دانت ٹوٹے. آج میڈیکل جی کروا کے آئی. ہاں جی آج ہی کروا کے آئی. تو ابھی گرفتاری ہوئی ممکن کتنے لوگوں کو نامزد کیا آپ نے؟ تینوں بھائی ہیں. ہاں جی تینوں بھائی ہیں. تینوں بھائی ہیں. تینوں نے آپ کو جی پھوپھو جو ہے، آپ پھوپھو لگتی ہیں جی، آپ کو تشدد کیا. تینوں کو آپ نے نامزد کیا ایف آئی ہاں جی. انہوں نے کیا اور جو اس سے پہلے ایف آئی آر تھی اس میں بھی ان تینوں کو نامزد کرتی تھی کہ اس میں کسی ایک کو کرتی تھی؟ 2-4 میں تینوں کو کیا، 2-4 میں 2 کو کیا ہوئے، کیونکہ جب 2 کرتے تھے تو پھر 2 کا نام لیتی تھی، جب 3 کرتے تو پھر میں تینوں کا نام لیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو اب پولیس کیا کہتی ہے کہ کیوں گرفتار نہیں کیا؟ آپ بھاگے ہوئے ہیں وہاں سے؟ جی فرار ہیں وہاں سے؟ جی ہاں. جب بھی ایسی کوئی چیز کرتے ہیں تو فرار ہو جاتے ہیں، ضمانت کرواتے ہیں؟ جی ضمانت کروا لیتے ہیں؟ جی کرا لیتے ہیں. ایف آئی آر کی کاپی تھانے سے لے جاتے ہیں پیسے دے کے، تو پھر ضمانت کرا لیتے ہیں. تو پھر میں وہیں کی وہیں رہتی، مجھے انصاف نہیں ملتا. اب یہ جو آپ کو انہوں نے تشدد کیا آپ پہ، اس کی ایف آئی آر کی کاپی لیں گے اور ضمانت کرا لیں گے اور پھر وہیں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، شامل تفتیش ہو جائیں گے. جی ایسی تو آپ ہر مقدمے میں، ہر ایف آئی آر میں خود مدعی ہیں؟ جی بالکل. میں آپ کوئی، آپ کا بیٹا بھائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں. میرے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں ماں باپ کے گھر میں رہتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے اور خاص کر جو چیف منسٹر پنجاب ہے، انہوں نے پولیس کو احکامات دے رکھے ہیں کہ کوئی بھی خاتون یا بچہ، اس کے ساتھ اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر فوراً پولیس ایکشن لے. کچھ کہنا چاہتی ہیں ادھر دیکھ کے؟ یہ صرف کہتے ہیں، عمل نہیں ہوتا. ادھر دیکھ کے آپ بتائیے. یہ صرف کہتے ہیں، عمل نہیں ہوتا. آپ کے سامنے میں بیٹھی ہوں، دیکھ لیں جو میرے ساتھ ہوا ہے. دھمکیاں دیتے کہ تمہیں قتل کریں گے. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ایکشن لیا جائے، مجھے انصاف دلایا جائے. بالکل جی. ان متاثرہ خاتون کی آپ نے بات سنی جو ان پہ تشدد ہوا. ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ پولیس نے یقیناً ایف آئی آر بھی درج کر دی ہے. پراپرٹی کا، جائیداد کا تنازع ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہوتے ہیں. یہ بھی کیس زیر سماعت تھا لیکن ان کے مطابق کہ وہ تمام فیصلے ان کے حق میں ہو چکے ہوئے ہیں. عدالت جو ہے ان کو وہ پراپرٹی، وہ جائیداد جو ان کی تھی وراثتی، وہ ان کے نام منتقل کرنے کے لیے احکامات دے چکی ہے. اگر یہ کیس زیر سماعت ہے اور یہ خاتون اگر جھوٹ بھی بول رہی ہیں تو کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس طرح سے ان کو تشدد کا نشانہ بنائے، اس طرح سے ان کو بازار میں رسوا کیا جائے؟ اور جو بے ایمانہ تشدد ہوا لوگوں نے بھی دیکھا، پولیس کو بھی پتہ چلا. یقیناً جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پولیس تمام معاملے کی تمام پہلوؤں پہ تصدیق کر کے پھر ایف آئی آر درج کرتی ہے. اور یہ معاملہ اب کس سطح پہ جاتا ہے کہ پولیس اس کی کتنی ذمہ داری ہے، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. کیا ایسی خاتون جو اپنی پراپرٹی کے لیے عدالتوں میں کیس لڑتی ہے، عدالتوں میں اپنے فیصلے عدالتوں کے ذریعے کرواتی ہے اور کوئی اس کا رشتہ دار دعوے دار بنے اس کی پراپرٹی کا، تو کیا اس کو ایسے تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں ماہر قانون کیا کہتے ہیں ہم آپ کو پہلے وہ بھی سنوائیں گے اور دیگر لوگوں کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. زاہدہ نامی خاتون ہیں
جن کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا، جس کی FIR درج کی گئی ہے 2717/25 جس کا ٹائٹل ہے، اور تھانہ شالیمار میں یہ FIR درج کی گئی ہے۔ اب اس کیس کا جب میں نے بیک گراؤنڈ چیک کیا ہے تو اس میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی بھی میل ممبر نہیں ہے، بلکہ اس کو مارنے والے یا اس پہ تشدد کرنے والے اس کے اپنے بھتیجے ہیں، اس کے سگے بھتیجے، اس کے بھائی کے بیٹے۔ یہ خاتون جن کے پاس پراپرٹی بھی ہے، جن کے پاس پیسے بھی ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ساتھ چونکہ میل سپورٹ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو اکیلا سمجھ کے ان کے بھتیجوں نے یہ انتہائی شدید قسم کا ان کے اوپر تشدد کیا ہے، جس کی ہمیں شدید مذمت کرنی چاہیے۔ میں خوش ہوں کہ FIR اس خاتون کی درج کر لی گئی ہے، ورنہ عام طور پر تو ہماری سوسائٹی میں اس قسم کی جو اکیلی خواتین ہوتی ہیں ان کو پولیس خود بہت ہراساں کرتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک ایسا واقعہ تھا جو پبلک پلیس پہ پیش آیا، وہ سڑک میں جا رہی تھی وہ خاتون، اور اصل کیس یہ ہے کہ اس خاتون نے اپنے بھتیجوں کو زیورات بنوانے کے لیے 17 لاکھ روپے دیے۔ یہ 2018 کی بات ہے۔ جب انہوں نے ان سے اپنے ہی دیے ہوئے پیسے واپس مانگے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ تو پھر جو سب سے پہلی FIR اس خاتون نے اپنے بھتیجوں کے خلاف کٹوائی تھی وہ 6 سال پہلے تھی۔ وہ جب تھانے میں گئی اور ان کے بھتیجوں کو بلایا گیا تو وہاں پہ وہ لوگ ایگری کر گئے کہ ہم ہر مہینے 1 لاکھ کی جو قسط ہے وہ اس خاتون کو واپس کرتے رہیں گے۔ لیکن جب پیسے دینے کا ٹائم آیا تو میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ 6 سالوں میں انہوں نے صرف 6 لاکھ روپے واپس کیے ہیں۔ یعنی کہ یہ محض پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے، اس میں یہ بھی نہیں کیونکہ کروڑوں روپے انوالو ہیں۔ مطلب اگر 17 لاکھ روپے کا معاملہ تھا اور 6 لاکھ وہ لوگ واپس کر چکے ہیں تو میرے مطابق تقریباً 12 لاکھ روپے پینڈنگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 12 لاکھ روپے کے لیے کسی خاتون کو بازار میں مارنا، اور اس سے پہلے وہ بہت سارے طریقے اپنا چکے ہیں، یعنی کہ اس خاتون کے گھر کا میٹر کاٹ دیا گیا، انہوں نے خواتین بھیج کے تو ان کو ڈرایا، یعنی کہ ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ وہ اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں، یعنی کہ اپنے جائز حق سے پیچھے ہٹ جائیں۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں جب بھی جو بندہ کمزور ہوتا ہے، جو ظالم ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو اس کے حق سے پیچھے ہٹا دیا جائے، یعنی کہ اس کو اتنا ڈرایا دھمکایا جائے کہ وہ اپنا حق مانگے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی وہ اپنے حق کی بات کرتا ہے تو اس کو شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہر قسم کی ہیرسمنٹ ہے، اس میں فزیکل ہیرسمنٹ ہے، یہ تو چلیں بھتیجے تھے، شکر ہے اس میں سیکشول ہیرسمنٹ انکلوڈ نہیں ہے، ورنہ لوگ ہر حد تک جاتے ہیں اکیلی خاتون کو ہراساں کرنے کے لیے۔ تو FIR جو ہے وہ تھانے میں درج ہو چکی ہے۔ اس میں ایک جو اہم ہمارا قانون ہے وہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے 2016 کا، جس میں ایسی خواتین جن کو ہراس کیا جا رہا ہو، جن کو جان کا خطرہ ہو، تو ان کے تھانے بھی الگ سے ہیں۔ اس تھانے میں یا وہاں پہ کمپلین کر کے ان خاتون کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے، اور ایسے لوگ جن کے اگینسٹ کمپلین ہوتی ہے ان تھانوں میں ویمن پروٹیکشن کے جو تھانے ہیں وہ الگ سے ہیں۔ تو اس میں وہ جو خاتون ہوتی ہے اس کو نہ صرف جان کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، بلکہ اگر وہ لوگ اس کے قریب آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اس کے اوپر اب جو سب سے اہم ہے وہ عورت کی عصمت دری کی دفعہ ہے 354 پاکستان پینل کوڈ کے تحت، جو ہے اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے، جو کہ میرے خیال میں بالکل بہترین ہے، یہ عورت کی عزت کے خلاف ہے۔ دوسری جو اس میں ہے سیکشن 34 لگایا گیا ہے کہ کسی جرم کی پرسوینس میں، یعنی کہ مجرمانہ اس میں نیت پہلے سے شامل تھی اور اسی اپنے پلان کو پرسو کرنے کے لیے انہوں نے یہ جرم کمٹ کیا ہے۔ تو دفعات بالکل ٹھیک ہیں، بات FIR کی بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اب اس کیس میں انویسٹیگیشن ہو اور میرٹ پہ ہو، اور وہ خاتون جو پچھلے 7 سال سے سفر کر رہی ہے، جو 7 سال سے ان لوگوں کے مظالم برداشت کر رہی ہے، جس میں ہر طرح کے مظالم شامل ہیں، ان سب مظالم کا ازالہ کیا جائے۔ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس میں میرے تو خیال میں جو میں نے خاتون کی تصویریں دیکھی ہیں نا یا ویڈیو دیکھی ہے، اس میں لوہے کے راڈ سے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ وار کیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ اقدام قتل کی دفعہ لگنی چاہیے تھی 324،
تعزیرات پاکستان کے تحت، اور میرے خیال میں اگر اس کی انویسٹیگیشن کی جائے پراپر میرٹ کے اوپر تو 324 یعنی کہ اقدام قتل کی دفعہ اس ایف آئی آر میں شامل ہو جائے گی۔ بیسیکلی وہ خاتون جو ہیں پچھلے 7 سال سے تھانوں کے چکر لگا رہی ہیں، پولیس کے پاس جاتی ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، تو پہلے بھی ان کی 6-7 ایف آئی آرز ہیں، اور یہ تو میرے خیال میں وہ خاتون کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گئی ہیں، ورنہ سر پہ اگر کسی کو لوہے کا راڈ مارا جائے تو ڈائریکٹ اس عورت کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس میں میڈیکل ہو چکا ہے، اسی ایف آئی آر کو اگر ہائی اپس جو ہیں اس خاتون کو انصاف دیتے ہیں، اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کی میڈیکل رپورٹ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ انہوں نے جو جس راڈ کے ساتھ اس کو مارا تھا وہ آلہ برآمد کرنا اور ان کی ایف آئی آر میں ثابت ہونا، پتہ نہیں ان کی سر پہ جو ضربیں آئی ہیں وہ اس میں فال کرتی ہیں کہ نہیں، جیسے کہ اقدام قتل میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ اقدام قتل میں ہی آتا ہے۔ اب ان کو انصاف دینے کے لیے جو پولیس سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے، سب سے پہلے تو ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ، جنہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیں گی، انہوں نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، تو اگر وہ خود ان کے نوٹس میں یہ بات آ جائے یا سی سی پی او صاحب ہیں وہ نوٹس لیں، ایس ایس پی آپریشنز لاہور ہیں وہ نوٹس لیتے ہیں، اور یہ خاتون جو ہیں ان کے مقدمے کو پریفریبلی جو ہے اس کی انویسٹیگیشن اس کو شفاف بنایا جائے، اور جو ظالم ہیں ان کو سزا دی جائے، اور ان کو جتنی سزا بنتی ہو قانون کے مطابق وہ دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پولیس کو، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، اب اس خاتون کے ساتھ چونکہ کوئی طاقت نہیں ہے، اب میں تو ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے تمام ادارے جو کہ انسانی حقوق اور خاص طور پہ ویمن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سامنے آئیں، اس میں گورنمنٹل ہمارے بہت سے ادارے ہیں، اس میں این جی اوز ہیں بہت ساری، وہ کام کر سکتی ہیں۔ ہمارا آئین جو کہ ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ تمام ہیومن رائٹس جو ہیں وہ خواتین کو، ویمن رائٹس اسپیشلی ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہماری سوسائٹی میں جو ویمن ہیں وہ 52% آف دا سوسائٹی ہیں، یعنی کہ معاشرے کا زیادہ بڑا حصہ میل سے، لیکن انفارچونیٹلی جب رائٹس دینے کا ٹائم آتا ہے تو میل ہماری سوسائٹی میں اسٹرانگ ہے، ہماری سوسائٹی ایک جینڈر بیسڈ سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اکیلی عورت کے لیے تھانوں کے چکر لگانا اور انصاف کے لیے جگہ جگہ جانا یہ بھی مشکل ہے، وہ مدعی بھی خود ہے، وہ وکٹم بھی خود ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، اس کے والد نہیں ہیں، اور اپنے ہی بھائی کے بیٹوں نے جب اس کے ساتھ ظلم کیا تو اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ اور خاص طور پہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ، یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ وہ تو شاید اس کو ختم ہی کر دیتے۔ ویسے تو مریم بی بی جو ہے وہ کہتی ہیں جی کہ عورتیں اور بچے میری ریڈ لائن ہے، مگر یہ جب یہ دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ ساری باتیں فیک نظر آتی ہیں۔ ملک پنچایت تھانے میں لگی، انہوں نے کہا جی آج کے بعد یہ آپ کو اگر تنگ کرے گا تو اس پہ ہم وہ حال کریں اس کا کہ یہ یاد کرے گا۔ اس کے باوجود دیکھیں اس کا کیا حال ہوا ہے۔ اب پولیس کہاں کھڑی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کسی بھی خاتون کے ساتھ کسی مرد کو کوئی اختیار، کوئی حق نہیں کہ اس حد تک راڈ لے، ڈنڈے سوٹے مار کے اس کا بیڑا گرک کر دے۔ فائرنگ تک اس کے اوپر ہو گئی، اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، کبھی اس کا میٹر کاٹ لیا جاتا ہے، کوئی باہر سے آؤٹر ڈال لیا جاتا ہے، کبھی اس پہ فائرنگ کی جاتی ہے۔ اس کو تو دہشت گردی کا مقدمہ ان پہ درج ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی اور دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بغبان پورہ بازار جہاں ہزاروں کی تعداد میں پبلک ہوتی ہے ان سب کے سامنے ان کو مارا پیٹا گیا، اور کس حال سے مارا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ قانونی ماہر کیا کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کو ان کی زبانی سنوایا۔ اب ہم آپ کی بات کرواتے ہیں جو متاثرہ خاتون ہے زائدہ بی بی، ان کے بہنوئی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے، بے معنی تشدد کیا جا رہا ہے، کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ پولیس ملزمان کو کیوں نہیں پکڑ رہی؟ اصل میں کہانی ہے کیا؟ یہ بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر آپ اپنا نام بتائیے گا۔ جی میرا نام محمد نعیم جی۔ نعیم صاحب یہ بتائیں کہ زائدہ بی بی جو ہیں وہ آپ ان کے بہنوئی لگتے ہیں جی، تو کیا ماجرا ہے؟ اس طرح سے خواتین کو مارا جاتا ہے بازار میں؟ یہ تو کل پرسوں جو انہوں نے کیا یہ ظلم کی انتہا ہے۔
कोई वैशी जानवरों को भी इस तरह नहीं मारते जो उन्होंने कल किया है। बात यह है कि अब कहते हुए भी शर्म आती है कि इनके भतीजे हैं, पर ये मामला सारा प्रॉपर्टीज़ का है। ठीक है। इनका बस हस्बैंड भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो वो बस उनकी प्रॉपर्टी जो है वो नज़रों में खटकती है उनकी। तो ये पिछले महल को 5, 6, 7 साल से, शायद इससे भी ज़्यादा है, तो इस प्रॉपर्टी के चक्कर में ये अदालतें और कोई पुलिस का महकमा नहीं जहाँ तो इसको नहीं घसीटा उन्होंने। और वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी केस हुए हैं उनकी सब की कोर्ट से तो इनको उन्होंने विन करार दी है, ये जीती हैं, कोर्ट से केस ये जीती हैं। सारी जीती हैं। मगर आगे आगे कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो बैलेंस मिलता है तो थाने में प्रॉब्लम है जी, अवेलेबल नहीं है पुलिस से, या कुछ थोड़ा बहुत इस तरह के मामले चलते रहते हैं। बहरहाल ये अब फिर जो इनके साथ हुआ है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है, इसका अल्फाज नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि जो उन्होंने किया। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। आपने जिस तरह से बताया कि प्रॉपर्टी के मामला इनके अदालत में है, चले जो भी मामला है वो सही है या गलत है, इसका फ़ैसला तो अदालत ने करना है, दोनों फ्री कैन को वो कबूल होगा। आप ये बताएं कि किसी कानून में इस चीज़ की इजाज़त मिलती है कि किसी खातून को ऐसे तशद्दुद कानून में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। और साथ ये है कि हम जिस मज़हब से जिस तल्लक रखते हैं, हमारे दीन में इसकी इजाज़त नहीं करता, उसमें सिला रहमी का बताया गया है। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मतलब जानवरों के साथ मोहब्बत का सलूक करने के लिए कहा गया, तो यहाँ इंसान के साथ ये जो सलूक हो रहा है इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। हम तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। किस तरह हम किसी के साथ इस तरह इस हद तक, और स्पेशली सरे आम बाज़ार में एक ख़तून के साथ ये सलूक करना, उसको राड़ों से मारना, और सबसे मतलब वहाँ कुछ सुना कि शायद इसको वो मार ही देते। छुड़ाने वाले एक आदमी जिनका रेंट था उसने इसको जान बचा के तो थाने में लेके आया, बेचारा वो किराएदार था इनका, वरना वो तो शायद इसको ख़त्म ही कर देते। इससे ये जो कल्चर है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। वैसे तो मरीम बीबी जो है वो कहती हैं जी कि औरतें और बच्चे मेरी रेड लाइन डेड लाइन है, मगर ये जब ये देखते हैं तो उस वक्त ये सारी बातें फेक नज़र आती हैं। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या इस बीबी को क्या मिलता है, इंसाफ मिलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रहीम साहब ये बताएं कि अदालतों में तो फ़ैसला चल रहा है, ज़ाहिर है वो चीज़ें होनी है, कभी ख़ानदानी तौर पे रिश्तेदारी आपकी अजीज़दारी, करीबी अजीज़दारी है, तो कभी मुफाहमत की, कभी सुलह की कोशिश की गई कि इनका कोई मिल बैठ के इसमें लड़ाई झगड़े तो बात है ही कोई नहीं है ना। मुफाहमत तो होती है जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा तो मामला है ही नहीं होता है ना कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरा कोई हिस्सा है इसमें, ये उसमें, वो तो अकेली वो औरत है चीज़ की। अच्छा, तो उसके साथ किस चीज़ का झगड़ा है? वो झगड़ा सिर्फ ये है कि स्टार्ट में मतलब इसके भाई के साथ वो भतीजों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टीज़ की, उसमें मेरे भी सिग्नेचर हैं कागज़ के ऊपर, मगर जब इस बीबी को पता चला कि ये काम हो रहा है, इसने वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करवा दी, और उसके बावजूद भी कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया कि जी आप ठीक, आपकी एक्सेप्टेबल ही है, तो आप ये पैसे जमा कराएं, प्रॉपर्टी आप ले लें। ठीक है। उन्होंने नहीं जमा कराई, वो केस भी बीबी ने जीत लिया। उसके बाद फिर दोबारा वही केस रिपीट हुआ, फिर वो इस बीबी ने जीत लिया। अब जितने भी केस हैं वो सारे के सारे कोर्ट ने फैसला इनके हक में दिया है। अब रिसेंटली जिस खोखे पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है ताले तोड़ के, तो वो पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा जी कोर्ट से लेके आए ऑर्डर। अब उसके भी बैल्फ के ऑर्डर हुए हुए हैं, मगर यह है कि अब कैसे इसको मिलेगी, अब ये जो हालत इसकी देख रहे हैं आप, उस क्या है इसके साथ आगे क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। पुलिस उसको अपना तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है नहीं करती, थाने से निकल के उसका ये हाल हो गया तो उसको आपके सामने बैठी है किया, अभी तक कोई मुलज़िम गिरफ्तार नहीं है। आपको ये लगता है कि देखिए थाने में एक फ़ैसला होता है कि आप लाख रुपया नहीं दे सकते, 50,000 रुपया ऐसे करके दें, तो वो मुलज़मान और ये ख़ातून मुतासरा जो है वो थाने से बाहर आती है, SHO से मिल के आ रही है, तो वो भी अपने घर नहीं पहुंचती और रास्ते में तशद्दुद किया जाता है, तो आपको क्या लगता है ये इसमें कोई पुलिस की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, वो क्यों ऐसा चाहेगी, मगर बात यह है कि इंसाफ नज़र आना चाहिए होता हुआ कि हाँ इंसाफ हो रहा है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि अभी कुछ अर्सा पहले बहुत सी FIR से जो पुलिस ने दर्ज भी नहीं की, 7 तो दर्ज है, इससे ज़्यादा क्या? बहुत सी FIR हैं जो दर्ज हैं। इनके घर खवातीन को मारा पीटा गया, मौके पे वन पे पिकाल चली, मौके पे खवातीन गिरफ्तार हुई, थाने में ले गए, वो आज तक औरतें गायब होंगी, उसकी FIR नहीं हुई।
تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں- پولیس آنکھیں بند کر رہی ہے یہاں آئی پہ؟ ڈونٹ نو، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک اور فیصلہ یہ آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ آج کچھ عرصہ پہلے ایک مطلب پنچایت تھانے میں لگی، انہوں نے کہا جی آج کے بعد یہ آپ کو اگر تنگ کرے گا تو اس پہ ہم وہ حال کریں اس کا کہ یہ یاد کرے گا، تو آپ اس کو ایک دفعہ معاف کر دیں۔ تو حال تو کر دیا۔ وہ باقاعدہ تحریر موجود ہے ہمارے پاس، اچھا، ہاں جی، کھانے میں بیٹھ کے سائن اٹھے ہوئے میں، اس کے باوجود دیکھیں اس کا کیا حال ہوا ہے۔ اب پولیس کہاں کھڑی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے۔ پھر اب پولیس کیا کرتی ہے اس بی بی کے ساتھ سلوک، دیکھیں، واچ کرتے ہیں، دیکھیں۔ آپ تو سنتے ہوں گے کہ یہاں پہ بڑے بڑے افسران انصاف کے جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے کے دعوے کرتے ہیں، کھلی کچہریاں لگ رہی ہیں، جو ہے بڑا ریپڈلی فیصلے کیے جاتے ہیں، تو آپ کسی سینئر آفیسر کے پاس ان کے ساتھ گئے ہوں، خود تو وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی، میں تو یہاں تھا نہیں، میں مطلب آپ بیرون ملک ہوتے ہیں۔ تھا تو یہی اکیلی بیچاری جہاں تک اس کی دوڑ دھوپ تھی لگی رہی ہیں، مگر یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں انصاف ہو رہا ہے تو دنیا قائم ہے، جس حد تک ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، مگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ مطلب نہیں انصاف ہے تو دنیا قائم ہے، یہ قانون قدرت ہے نا، کہ اچھے افسر ہیں تو برے بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں، یہ سارا سلسلہ جو ہے ہے، مگر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ اس کے ساتھ خاتون کے ساتھ ہوا ہے نا، اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ کسی بھی خاتون کے ساتھ کسی مرد کو کوئی اختیار، کوئی حق نہیں کہ اس حد تک راڑ لے، ڈنڈے سوٹے مار کے اس کا بیڑا گرک کر دے، یہ کسی بھی خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، ہاں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ 7 FIR اور بے شمار ایسی FIR جو درجی نہیں ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی۔ کیا لگتا ہے کہ ملزم آپ رک جائیں گے؟ نہیں، ملزم تو مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ، اللہ نہ کرے ایسا کہوں، مجھے اس کی جان خطرے میں لگتی ہے۔ اس کو بینیفیشری وہ ہے نا کہ اس کو مار دیں، مطلب یہ جو حال انہوں نے کل کیا ہے وہ تو مارنے والی تھا نا، فائرنگ تک اس کے اوپر ہوگی، اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، کبھی اس کا میٹر کاٹ لیا جاتا ہے، کوئی باہر سے آؤٹر ڈال لیا جاتا ہے، کبھی اس پہ فائرنگ کی جاتی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ بہرحال میں جو کل اس کے ساتھ بھرے بازار میں اوپن، اس کو تو دہشت گردی کا مقدمہ ان پہ درج ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی اور دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بغبان پورہ بازار جہاں ہزاروں کی تعداد میں پبلک ہوتی ہے، ان سب کے سامنے ان کو مارا پیٹا گیا، اور کس حال سے مارا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک چیلنج کیس ہے کہ جو کہتی ہیں میری ریڈ لائن اور ڈیڈ لائن ہے، یہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں اس ڈیڈ لائن اور ریڈ لائن کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی سوسائٹی کی بھی بے حسی ہے کہ اتنا بڑا بازار؟ آپ دیکھیں کہ میں حیران ہوں کہ اگر میں کسی بھی جگہ پہ ہوں تو کسی خاتون نے آ کر قسم خدا کی میں ایک سیکنڈ میں دوں اس کا، میں روکوں اس کو کہ یہ ٹھیک نہیں، مگر بے حسی کی انتہا ہے کہ صرف ایک کرایہ دار جس نے بجائے سب دیکھ رہے ہیں تماشا، وہ مار رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس سے زیادہ بے حس ہمارا معاشرہ تو معاشرہ ہے ہی نہیں، یہ مطلب یہ گروہ بن گیا ہے، ٹھیک۔ کوئی کام نہیں، مطلب کوئی کسی کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں بے حسی کی انتہا ہے کہ کل یہ میرے ساتھ ہوگا یہ نہیں مجھے پتا، مگر آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو کل کو میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مطلب کوئی آدمی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ آواز بلند کریں، یہ ہمارا قانون کہتا ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ مطلب ظالم کو اتنی دراز مت کریں، ظالم کو اگر آپ روکیں گے تو رکے گا وہ، ادروائز۔ بالکل۔ یہ نعیم صاحب جو ہے وہ متاثرہ جو خاتون ہے ان کے بہنوئی ہے، اور یہ بھی مذمت کرتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ ہے تو پاکستان سے، لیکن یہ بیرون ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن جب یہ آئے اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کہ عدالتی فیصلے بھی اس خاتون کے حق میں ہیں، بیرف جو ہے وہ بھی ان کو مل رہا ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ مقدمات درج ہونے کے باوجود ملزم کو اپنی گرفت میں نہیں لے رہی۔ یقیناً جب بھی ایسا کوئی ملزم ایسا قدم اٹھاتا ہے تو جب اس کو سزا نہیں ملتی ہے تو پھر وہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پہ صرف کوشش تک بات نہیں رہتی ہے بلکہ دوبارہ بھی کیا جاتا ہے۔ نعیم صاحب آخر میں یہ چاہوں گا کہ بیرون ملک میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں کہ پولیس اگر چاہے اور انصاف
के तराजू पे अगर वो अमल दरामद करे तो फिर सब लोगों को इंसाफ मिलता है। पुलिस के आला हुकाम, हुकूमत के आला लोग, ऐवानों में बैठे, इक़्तिदार में बैठे लोगों को कुछ कहना चाहते हैं आप? देखें जी, बात यह है कि नो डाउट कि आजकल ये जो स्नैचिंग वाला मामला था या जो क्रिमिनल लोग थे, बदमाश लोग थे, उनका दायरा सख्त हुआ हुआ है। आजकल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस बात को, जो अच्छी बात है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर यहाँ इस हद तक कि मतलब जब एक खतून के साथ इतना मामला बड़ा हो, और ये मैं अपील करूँगा हुक्काम बाला से को इसके लिए खसूसी एक टीम बनाएं, और उनको अगर कोई मसला देखें, लेने देने के मामले अदालतों में हैं, अगर कोई लेना देना है तो अदालत फैसला करे। अगर आप अपने पास कराना चाहते हो आप कर दें फैसला, अदालत ने तो पूरा रिलीव उनको दिया। वो अब ये कहें कि अब सुखे मतलब सारे ही में वैसे ही मिल जाए जो वो चाह रहे थे, तो वो तो नहीं हो सकता ना। वो मालका है, उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर हैं, कागजात उसके पास हैं, रजिस्ट्रियाँ उसके पास हैं, अदालत ने उसको रिलीव देना ही देना है। जो मालिक है वही मालिक रहेगा ना। आप कैसे किसी की मलकियत छीन सकते हैं? उससे प्यार से तो आप ले सकते हैं, आप बता दीजिए कल उसका जो कुछ है आज वो है कल नहीं है। किसका था ये सब कुछ? इन्हीं का ही था। मगर ये जल्दबाजी में सब कुछ कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, इंतहा कर रहे हैं। अल्लाह बहुत बड़ा कारसाज है, वो एक का हिसाब लेगा सबसे इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, इंसाफ जो है वो होना चाहिए और इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे होने चाहिए, लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा। बैरून मुल्क में रहने वाले लोग भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो गैर पसंदीदा सोसाइटी के लोग हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया है और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी हुई है। इसका क्रेडिट सीसीडी को जाता है, लेकिन जो दूसरी पुलिस है जिसने लोगों को इंसाफ फराहम करना है, इस तरह की मार धाड़ और इस तरह की लाकानूनियत जो है उसको रोकना वो लाहौर पुलिस की ज़िम्मेदारी है। लेकिन बदकिस्मती से उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं हो रहा है और इस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो भी हम आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे कि इस केस के बारे में जो मुल्ज़मान के ऊपर FIR दर्ज है इसके बारे में पुलिस क्या कहती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ख़वातीन के साथ इस तरह का तशद्दुद ना तो हुकूमत के लिए काबिल कबूल है, ना ही किसी सोसाइटी के लिए काबिल कबूल है। हाँ, अगर इसको देखकर कोई आंखें बंद कर ले तो वो यकीनन पुलिस के ऊपर फिर काफ़ी सारे सवालात खड़े होते हैं। जी, ये वक़ूआ बागवानपुरा बाज़ार में हुआ। खतून थोड़ा सा ज़ख्मी है और मुल्ज़मान पर रेड किया गया जिन्होंने अपनी अबूरी ज़मानतें अदालत से करवाई हुई हैं। इंशाअल्लाह मुकदमे को जो है ना जल्द अज जल्द यकसू करके मेरिट पे तफ्तीश की जाएगी। जी, FIR हुई है उस पर, कानून बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, कार्रवाई कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इंसाफ दिया जाएगा। खातून पर जो बेईमाना तशद्दुद किया जाता है उसके बारे में पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? पुलिस ने बड़ा मुख्तसर सा मौक़िफ़ दिया इस हवाले से कि मुल्ज़मान ने अबूरी ज़मानत करवा ली है, इंटरिम बेल पर हैं। जब उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा तो फिर तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जो पहले मुकदमात दर्ज हैं जिनकी तादाद 7 है उसके हवाले से भी पुलिस का यही मौक़िफ़ सामने आया कि कुछ चीज़ें उन पर साबित नहीं हुई और कुछ मुकदमात में वो बेल में ज़मानत पे जो है वो थे और इसी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया। खातून का मौक़िफ़ ये पुलिस के मौक़िफ़ के बाद दुरुस्त लगता है कि जो 7 मुकदमात उनके ख़िलाफ़ मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए थे उसमें पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया था। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।